یو آر میرڈ ماشاءاللہ سے. ہاں جی. تو ایک بیٹا بھی ہے آپ کا. جی I was so surprised that she looks so young and she has a son, you know. And I love this reaction. So کیا نام ہے اس کا؟ ان کا نام ہے محب ریحان. اور کتنے بڑے ہیں؟ 14 months کے. اور یہ تو بڑی کیوٹ اسٹیج ہوگی. بہت کیوٹ اسٹیج ہے. ابھی 3-4 دن پہلے کمپلیٹلی تیز تیز چلنا شروع کر دیا اور ہم نے ان کا نام رکھ دیا کچرا فائنڈر, کیونکہ وہ کونوں میں گھس گھس کے کچرے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہوتے ہیں اور میں پیچھے بھاگ. اب اس کو پتا چل گیا کہ اچھا یہ اگر بھاگ رہی ہے میرے پیچھے تو مجھے دینا نہیں ہے ان کو. سو جیسے ہی وہ کچھ اٹھائے گا وہ پہلے دیکھے گا کہ دیکھ رہی ہیں یا نہیں, اور اگر میں نہیں دیکھ رہی تو منہ میں چلا جائے گا, پھر دیکھے گا دیکھ رہی ہیں, اور میں کہوں منہ میں کیا ڈالا ہے تو وہ بھاگے گا. سو بہت مزے کی ایج ہے ماشاء اللہ, بہت انجوائے کر. بولنا اسٹارٹ کیا 1-2 ورڈز؟ ابھی ٹیٹ اور بابا بابا اور ماما ماما یہ چل رہا ہے. تو شادی کیسے ہوئی؟ ارینج میرج ہے, لو میرج ہے, کیا؟ میں اس کو نہ ہی ارینج کہوں گی نہ ہی لو کہوں گی, کیونکہ میرے جو ہسبینڈ ہیں ریحان, وہ میرے جو تیسرے بھائی ہیں جو اب UK میں ہوتے ہیں, ان کے بہت اچھے دوست تھے. فیضان بھائی کے بھی اب بہت اچھے دوست ہیں. سو کرکٹ کے یہ لوگ دوست تھے. ایمان کی شادی ہوئی تو وہ آئے اور ہم نے ڈانس پریکٹسز وغیرہ ساتھ کی, تو ہماری بڑی اچھی دوستی ہو گئی. اس کے بعد ایمان کی شادی دل والے دلہنیاں لے جائیں گے ٹائپ اسٹوری. اچھا اچھا, میں تو بڑی انٹرسٹڈ ہو گئی. سو بیسکلی ریحان آئے, ریحان کی سب سے گھر میں بہت اچھی دوستی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی تو چھوڑو, میں پہلے اماں کو پٹاؤں گا. اچھا. تو امی سے جتنی اچھی دوستی ہو گئی نا ریحان کی ایک ہفتے کے اندر, سو آئی واز لائک یار گڈ سی, مطلب اچھا جا رہا ہے لڑکا. سو کدھر کدھر پہلے کدھر اٹیک کرنا. تو کیا کرتے ذرا سنائی نا, کیا کیوٹ کیسے پٹایا؟ امی سے گپ شپیں, یہاں بھی کرتے ہوں گے, وہاں پہ کی کام تو اتنا نہیں, لیکن یہ کہ پہلے آ جاتے تھے. اگر پریکٹس کا ٹائم 8 بجے رکھا ہے تو ایک انسان 7 بجے موجود ہے, اور وہ صرف امی کے ساتھ گھوم رہا ہے اور امی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور ان کے ساتھ مزے کر رہا ہے. آج بھی امی اور ریحان کی دوستی بہت اچھی ہے. لیکن اس وقت آپ کو اندازہ بات چیت ہو چکی تھی؟ ہماری بات چیت ہو چکی تھی, لیکن ہماری وہ والی بات چیت نہیں ہوئی تھی کہ چلو لیٹس گیٹ میرڈ. بٹ لائکنیس, ہماری لائکنیس والا جو ایک فیز تھا. بھائی کی شادی ہوئی جنوری میں اور ہماری بات پکی ہو گئی مارچ میں. سو وہ صرف 1-1.5 مہینہ تھا جس میں انہوں نے اپنا انٹرسٹ دکھایا کہ جی اب ہم نے شادی کرنی ہے. تو میں نے بھی کہا بھائی شادی کرنی ہے یار, مطلب یہ ساری دوسری چیزیں نہیں کرنی ہیں. سو انہوں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں, میں اپنی فیملی کو لے آتا ہوں اینڈ آل, اور وہ اپنی فیملی کو لے آئے اور ہماری بات پکی ہو گئی. سو اس طرح سے بہت شارٹ ٹائم ہمیں ملا, لیکن یہ کہ بہت اچھا وقت, بہت مزیدار وقت. ڈانس کرتے کرتے ہی ہم نے وہ ٹائم گزار دیا. آپ کو مشکل لگتا ہے کام کرنا اینڈ بینگ میرڈ؟ چیلنجز ہوتے ہیں؟ اچھا یہ کام میں نے شادی کے بعد شروع کیا. سو ریحان کی سپورٹ کے بغیر, اور ریحان از دا ریزن وائی آئی ایم ورکنگ ایز این ایکٹر ناؤ رائٹ ناؤ. وہ اس لیے کیونکہ مجھے ایکٹنگ کا ہمیشہ سے شوق تھا, لیکن obviously گھر والوں کی کچھ ریزرویشنس تھی, امی بینگ دا لیجنڈ ان انڈسٹری آلریڈی. سو ان کو یہ آئیڈیا اچھا نہیں لگا تھا کہ میں ایکٹنگ میں آؤں, کیونکہ آلریڈی انہوں نے کافی کچھ دیکھا ہوا تھا, ان کو پتا تھا کس طرح ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے ساری چیزیں. سو وہ کمفرٹیبل نہیں تھی ود دی آئیڈیا آف می کمنگ ایز این ایکٹر. سو انہوں نے کہا کہ بیٹا پڑھائی پہلے کر لو, پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. سو پڑھائی ہی چل رہی تھی کہ میری بات پکی ہو گئی. سو بات پکی ہونے کے بعد میں نے گریجویٹ کیا. پھر جو ہے میں نے پریکٹس کی 1 سال, اس کے بعد شادی ہو گئی. شادی کے بعد نا اب ایک دن آیا میرے اوپر کہ میں نے بیچ میں ٹیچنگ بھی شروع کر دی. سو اب ایک دن آیا کہ مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا نا کسی چیز میں. میں نے کہا کیا کروں کیا کروں کیا. ریحان نے کہا پرابلم کیا ہے. میں نے کہا یار مزہ نہیں آ رہا, نہ اس کام میں مزہ آ رہا ہے نہ اس کام میں مزہ آ رہا ہے, اور گھر بیٹھے بیٹھے بہت بور رہی ہوں, کیونکہ میرے سسرال میں بھی ماشاء اللہ سب ورکنگ ہیں. سو دیکھ کے نا جب ایک پڑھا لکھا انسان گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, گھر کے سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو خود ایک عجیب فیلنگ ہوتی ہے کہ میں ناکارہ بن کے کیوں بیٹھی ہوئی ہوں. تو ریحان نے مجھ سے پوچھا کیا کرنا ہے, کس چیز میں مزہ آتا ہے. ریحان خود اس وقت فائنانس کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے, تو وہ خود بھی اس وقت جاب کر رہے تھے. ان کو بھی سنگنگ ان کی پچھلے 15 سال سے چل رہی ہے, بٹ ایکٹنگ کا ان کو بھی بہت شوق تھا. سو انہوں نے کہا کیا کرنا ہے. میں نے کہا ایکٹنگ کرنی ہے. تو انہوں نے کہا تو کرو. میں نے کہا نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا دنیا والے لوگ کیا کہیں گے کہ شادی کے بعد کام شروع کر دیا یہ وہ. سو اور شادی کے بعد یہ آئیڈیا میں نے امی سے بھی شیئر کیا. امی نے کہا بیٹا کیا ضرورت ہے, کیوں کرنا ہے, اب تو شادی ہو گئی, اب کیا کرنا ہے. سو وہ نا ایک کنسرن ہوتا ہے بیٹیوں کے لیے ہماری سوسائٹی میں اور کلچر میں. سو جو ہے انہوں نے کہا کرو. میں نے کہا تو پھر میں کیسے دنیا والوں کو کیا بولوں, ارے جب میں اجازت دے رہا ہوں تو پھر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ. سو کرو. میں نے کہا, اور سسرال والے کہا میں دیکھ لوں گا تم کرو. میں نے کہا اوکے. پھر آئی اسٹارٹڈ ود عبداللہ سیجا جن کا فراڈ ہے. عبداللہ نے ہی مجھے ڈیبیو کروایا تھا. اپنے ایک سوپ میں ان کا ایک کیریکٹر تھا, تو اس میں ہی ایک ٹریک نکلا تھا, تو انہوں نے کہا تھا رابعہ آپ یہ کر لیں. سو تھینک یو عبداللہ فار انٹروڈیوسنگ می. سو وہاں سے میری شروعات ہوئی, اور پھر
here I am تو working and کوئی working. گانا گا کے آپ کو پٹایا تھا, سنایا تھا؟ گانے تو بہت گائے ہیں, واٹس واٹس ایپ تو بھرا ہوتا تھا وائس نوٹ. اچھا کیوں نہیں سامنے, اور سامنے بھی ہاں. اور اگر کبھی جھگڑا وگڑا ہو جائے تو مناتے ہیں گانا گا کے؟ بالکل, الٹے سیدھے گانے. اچھا کچھ گانوں کی کچھ میمکری اور فلانا دھماکہ 3-4 گانے مکس ہو کے بھی کبھی کوئی گانا نکلتا ہے. کبھی موڈ خراب ہو تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گانا گا کے منایا گیا ہے, اور اتنا فنی گانا گایا گیا کہ اسی وقت میری ہنسی نکل گئی کہ یار مطلب یہ کہاں سے آیا. So yeah. تو he is also in acting. He graduated from NAPA recently. ان کو بھی ایکٹنگ میں آنا تھا, تو جب میں آ گئی تو پھر میں نے کہا اب آپ بھی آ جائیں. سو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس طرح نہیں آؤں گا, میں پہلے پراپرلی سیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے. سو ہی لیفٹ ہز جاب, ہی جوائنڈ NAPA, اور NAPA سے انہوں نے گریجویٹ کیا, تو اب انہوں نے جو ہے وہ ایکٹنگ اور سنگنگ تو ان کی چل ہی رہی ہے, شکر ہے. سو ان کے 2-3 کشمیر بیٹس میں انہوں نے ڈیبیو کیا تھا ایز ود ہز بینڈ, اٹس کالڈ مراج. سو ہی از ماشاء اللہ انٹو سنگنگ سنس 15 years, سو اٹس گوئنگ گڈ ماشاء اللہ. بٹ رابعہ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی 2-3 چیزیں ہیں جب آپ کام کرنے جاتے ہیں شادی کے بعد, ناؤ بینگ اے مدر آلسو, جی جی جی, لیکن وہ چیلنجز ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں بالکل, لیکن لوگوں کو اور سوسائٹی کو سمجھ نہیں آتی. دیر آر تھنگس جن کو ہم ایز چیلنج کنسیڈر بھی نہیں کرتے. آپ شیئر کر سکتی ہیں ایسی کچھ چیزیں؟ چیلنجز مجھے شادی کے بعد کام کر کے اتنے نہیں ملے, یا اتنے میں نے فیل نہیں کیے جتنے ماں بننے کے بعد اور واپس گیٹنگ بیک ٹو ورک والا جو سین ہوتا ہے. اور وہ میرے لیے بالکل آسان ہو گیا اس لیے کیونکہ ریحان از آلویز دیئر, اور الحمد للہ اینڈ ماشاء اللہ میرے جو ان لاز ہیں, خاص طور پہ جو میری ساس ہیں اور میرے سسر ہیں, دے آر سو سپورٹیو. مائی ساس از لائک تم جاؤ میں دیکھ لوں گی, تم نکلو چلے جاؤ کوئی بات نہیں میں دیکھ لوں گی, یہ والا سین ہوتا ہے ان کا. سو ان لوگوں کی سپورٹ کے بغیر, اور میری امی میرے گھر والے, ان کی سپورٹ کے بغیر کام تو کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. سو چیلنجز ہوتے ہیں بینگ اے مدر, اور فرسٹ ٹائم اگر آپ ہوں, دماغی چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو ایکسٹرا آپ کو فکر ہوتی ہے اپنے بچے کی اور اس کی ساری چیزوں کی, وہ میرے خیال سے وہ چیلنج بہت بڑا ہوتا ہے. اپنے بچے کو فرسٹ ٹائم چھوڑ کے جانا, وہ جو سپریشن انزائٹی ہوتی ہے. اور گلٹ, بہت ساری مدرس کہتی ہیں کہ گلٹ ہوتا ہے, گلٹ سے میں نہیں گزری الحمدللہ, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو کر لیا کہ بھائی کام کرنا ہے تو اس فیز سے باہر آنا پڑے گا. بہت ساری مدرس اس چیز کو بولتی ہیں کہ جی گلٹ بہت ہوتا ہے کہ بچے کا یہ وقت اور ہم اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ چیلنج میں نے ایز اے چیلنج لیا, نہیں میں نے اس فیلنگ کو آنے ہی نہیں دیا اپنے اندر. لیکن مجھے بہت زیادہ, وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا ورینگ کہتے ہیں, کوئی ایک لفظ ہوتا ہے اس کے لیے جو بہت زیادہ فکر مندی ہوتی ہے, ایکسٹرا فضول کی, اوور تھنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. سو بہت زیادہ مجھے فکر ہوتی تھی, جبکہ مجھے پتا ہے کہ ہی از ان سیف ہینڈس, لیکن وہ مینٹلی بہت زیادہ آپ کے لیے وہ ہوتا ہے, اور آپ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے. اور پہلی دفعہ جب آپ, دوسرا تیسرے کی تو خیر ہوتی ہے, پہلی دفعہ جب آپ کا اپنا ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور آپ بہت ساری چیزیں خود بینگ اے مدر سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے, جس کو آپ کو اوور کم کرنا پڑتا ہے اف یو وانٹ ٹو ورک. So yeah, I had to overcome it, and I did alhamdulillah.